جی، تو آئیے ہم پڑھیں گے یسایہ کے صحیفہ میں سے ہم پڑھیں گے، اس کے 11 باب میں سے میں پڑھوں گی۔ اور کیونکہ کرسمس کا سیزن ہے اس لیے ہم جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے یسایہ 11 باب میں سے، اور اس میں یوں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں سے کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق اصلاح کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے سر سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا، اور اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یسی جو ہے، یسی کا جو تنا ہے وہ داؤد کی نسل ہے، اور کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوئے اور یسی کی اولاد ہیں، تو جس کے سبب سے جو ہے خدا یسوع مسیح کو یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی، یہ بولا گیا ہے، اس بات کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ داؤد کی نسل میں سے خدا یسوع مسیح آئیں گے اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ بار آور شاخ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی شاخ جو پھل دار ہوگی، ایک ایسی ٹہنی جس پر بہت زیادہ پھل لگے گا، اور وہ ٹہنی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہاں پہ پیشن گوئی کی گئی ہے، اور آج ہم غور کریں گے کہ یہ حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت کی اور خداوند کے خوف کی روح جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم آج اسی پہ بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا بیان کروں گی، کیونکہ اگر میں ایک ایک جو ہے پہ بات کروں تو یہ بہت ایک پورا ایک کمپلیٹ میسج جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا بیان کروں گی۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سب لکھا ہوا حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے، اور خدا یسوع مسیح ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی روح جو ہے خدا یسوع مسیح میں ہے، اور یہ ہولی اسپرٹ جو ہے، ہولی اسپرٹ کے گفٹس ہیں یہ سارے۔ ہولی اسپرٹ جو ہے، جب ہمارے اندر ہولی اسپرٹ ہوتا ہے تو ہمارے اندر وہ بہت سارے گفٹس جو ہیں وہ ہولی اسپرٹ کے ہوتے ہیں، اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، یعنی خدا یسوع مسیح میں ہم سب جانتے کہ خدا یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم کے بطن میں آئے، اور اس سبب سے خداوند پر خدا باپ کی یا روح القدس جو ہے وہ جو ہے خدا یسوع مسیح پر اترا، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور خداوند کی روح جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھی۔ حکمت کا مطلب ہے وزڈم، وزڈم اور خرد کی روح، خرد کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ، کسی بھی بات کو سمجھنا، اور مصلحت کا مطلب ہے کونسل کی روح، کونسل مطلب کہ مشورہ کرنا، کونسلنگ کرنا، اور قدرت کی روح یعنی کہ طاقت کی روح، یا مائٹی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، مائٹ یا قدرت ہم کہہ سکتے ہیں، اور معرفت کا مطلب ہے نالج، معرفت کا مطلب ہے نالج کے اسپرٹ آف نالج، اسپرٹ آف مائٹ، اسپرٹ آف کونسل، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، اسپرٹ آف وزڈم، یہ سب جو ہیں ہولی اسپرٹ کے پھل ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے ہم سب کو یہ گفٹ دیے جاتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح میں بھی یہ سارے گفٹ موجود تھے۔ تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے حکمت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، جب ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہوتا ہے تو تبھی ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، اور کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی حکمت کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ ادروائز جیسا سے بہت سارے لوگ اس کو بڑے ہی مختلف انداز میں لیتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اور ہر بندہ اپنے حساب سے ہی اس کو تفسیر اس کی کر رہا ہوتا ہے، یا ہر بندہ ہر طرح سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی کو صرف دیکھیں کہ ہم سب جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خود خدا ہے،
اور وہ خود خدا جو ہے وہ انسان بن کر زمین پر آیا تاکہ اپنے لیے بادشاہی تیار کر سکے، اور دوسرا یہ کہ اپنے لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ نجات کا راستہ کھول سکے۔ لیکن یہ مسٹری بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خدا کی اسپرٹ ہے، اور ہمارے اندر اسپرٹ آف وزڈم ہے، ہمارے اندر وہ حکمت ہے جس سے ہم کلام کو سمجھ سکتے ہیں، اور کلام کی ہم نے گہری باتوں کو سمجھ لیا ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ خرد کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ۔ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں ایک فوکس جو ہے جس پہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، فوکس کرنا ہم سیکھ جاتے ہیں، پھر ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، ہمیں ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مل جاتا ہے، ہمارا جو ہے نا وہ راستہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، مطلب کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ سچائی کیا ہے اور ہم سچائی پر کھڑے ہیں، ہمیں کوئی اس سچائی سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس کو ہم جو ہے خرد کی روح بولتے ہیں، جیسے کہ خرد کی روح کا مطلب انڈرسٹینڈنگ، اور ہم خدا کے روح کے بغیر جو ہے خدا کو اور خدا کے کلام کو اور خدا یسوع مسیح کو نہیں جان سکتے، جب تک خدا کا روح ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جب خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے تو ہم خدا اور خدا یسوع مسیح کو اور ہولی اسپرٹ کو اور اس کے کلام کو اور اس کے کلام کی گہری باتوں کو ہم جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کونسل مصلحت کی روح ہے۔ مصلحت کا مطلب کونسل ہے، کونسل کا مطلب کونسلنگ ہے، مطلب کہ اگر کوئی شخص جس کے اندر خدا کا روح ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے اندر بھی یہ مصلحت کی روح تھی اور اسی سے وہ کام کرتے تھے کہ کسی بھی سچویشن میں ان کو پتا تھا کہ میرا رائٹ فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یہودی ان کے ساتھ بہت بحث کرتے تھے، یہودی ان کو واپس شریعت کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ شریعت کی طرف نہیں پلٹتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، شریعت میرے بارے میں بات کرتی ہے، تو تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تم شریعت کو پورا کر دو گے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے صلیب کا راستہ چنا، حالانکہ وہ باپ کے ساتھ باغ جو گتسمنی باغ ہے اس میں جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے خدا باپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ پیالہ جو ہے وہ ٹل جائے، لیکن انہوں نے پھر بھی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے وہ مشکل راستہ چنا، کیونکہ ان کو پتا تھا، اور اس مشکل کنڈیشن میں انہوں نے وہ رائٹ جو فیصلہ تھا وہ لیا۔ اس کو کہتے ہیں اسپرٹ آف کونسل، کے مطلب جب ہم کسی بھی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم جو خدا کی روح کی ہدایت سے یا خدا کی روح کی حکمت سے جو ہم فیصلہ لیتے ہیں، جو صحیح فیصلہ ہوتا ہے، اس کو اسپرٹ آف کونسل بولا جاتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ اپنی زندگی میں ہم سب پر یہ ظاہر کیا، اور ہم سب بھی جو اس کے فالوورز ہیں، ہم سب بھی خدا یسوع مسیح کو جانتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے پہچان اور اس کی ریولیشن ہمارے اندر رکھی گئی ہے، تو وہ خدا کے روح کی ہدایت سے، خدا کے روح سے ہمارے اندر رکھی گئی ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ خرد کی روح بھی دی گئی ہے اور مصلحت کی روح بھی دی گئی ہے۔ کسی بھی مشکل کنڈیشن میں ہماری فیملیز میں یا کچھ بھی آتا ہے تو ہمیں اس کے مطابق کیا فیصلہ کرنا ہے وہ بھی خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے، اور اسپرٹ آف کونسل جو ہے وہ ہمارے اندر کام کرتی ہے۔ اور قدرت کی روح جو ہے، اسپرٹ آف مائٹ کا مطلب ہے قدرت۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں پر معجزات ہوتے ہیں، پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اپنے روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم کے بطن میں جو ہے وہ ڈالا، یعنی مقدسہ مریم کے بطن میں خدا یسوع مسیح نے پرورش پائی، اور کس طرح سے پائی؟ خدا باپ کی قدرت کے ساتھ، اپنے روح القدس کی قدرت کے ساتھ۔ مائٹ کا مطلب ہوتا ہے، مطلب جیسے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ چیمپئن ہوتا ہے، وہ اسٹرانگ بندہ ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور خدا کا روح جو ہے جو طاقت رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، اور ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی قدرت جو ہے وہ مختلف معجزات کرتی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کی قدرت سے وہ معجزات ہوتے ہیں، تو وہ گفٹ آف اسپرٹ ہے، وہ بھی ہولی اسپرٹ کی گفٹ ہے جس سے جو ہے وہ معجزات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں
اس کے بارے میں مطلب لکھا ہے کہ یہ جو اس کے لیے اگر ہم ہیبرو ورڈ جو ہے وہ گبور ہے، گبور کا مطلب جو ہے وہ مائٹ، طاقت یا طاقتور ہے یا اسٹرانگ ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا کے ناموں میں سے کے ساتھ بھی ایسوسیٹ اس کو کیا جاتا ہے، کہ اس کو بولا جاتا ہے کہ الگبور، الگبور، جیسے کہ دا مائٹی گاڈ. دا مائٹی گاڈ جو ہے اس کو بولا جاتا ہے، یعنی کہ جب خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے تو خدا کی طاقت بھی ہمارے اندر ہوتی ہے. ہمیں اس طاقت کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بعض اوقات اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طاقت کو پہچانیں، اس قدرت کو پہچانیں جو ہمارے اندر کام کر رہی ہے، تو ہمارے وسیلے سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اور خدا وہ کرتا ہے، کیونکہ کرنے والا خدا ہے، ہم نہیں ہیں. ہمیں صرف اس پاور کو اپنے اندر سے جنریٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں اس پاور کو اپنے اندر پہچان کر ہمیں اس کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کام کرنے کا موقع دیں، تاکہ وہ قدرت جو ہمارے اندر رکھی گئی ہے اس میں کریں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے وہ سارے جو معجزات تھے وہ روح القدس کی قدرت کے ساتھ کیے تھے. اسی کو کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت، جس قدرت کے ساتھ خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، سب کچھ خلق کیا، معجزات جو ہیں ظہور میں آئے، اور پودے اور پانی اور انسان اور یہ ساری چیزیں کس طرح سے خدا کا حکم مانتی ہیں. یہ سب کچھ خدا نے اپنی قدرت سے کیا. اور معرفت کا مطلب ہے نالج. معرفت کی روح جو ہے وہ نالج کی روح ہے. اب نالج جو ہے ہمارے پاس ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جب ہمارے پاس نالج کی اسپرٹ ہے تو پھر ہمارے اندر ایک کیوریس جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کلام میں سے سیکھیں. ہم جتنا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اٹ مینس کہ ہمارے اندر اسپرٹ آف نالج ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں. جہاں ہمیں کلام ملے ہم اس کلام کو اپنے اندر لے لیں، ہم اس کو اپنے اندر کام کرنے دیں. تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اسپرٹ آف نالج ہے. خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے جو ہمارے اندر یہ گفٹ رکھا گیا ہے. اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ بھی معرفت کی روح تھی، اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ وہ معرفت کی روح جو ہے وہ کام کر رہی تھی. اس لیے وہ خدا یسوع مسیح آسمان کو بھی جانتے تھے، باپ کو بھی جانتے تھے، اپنی بادشاہت کو بھی جانتے تھے، آنے والے حالات اور واقعات کو بھی جانتے تھے، اور زمین پر کیا ہونے والا ہے اس چیزوں کو بھی جانتے تھے. وہ سب کچھ جو ہے اس معرفت کی روح کے سبب سے ہوا. اور خداوند کے خوف کی روح سب سے بڑھ کر یہ جیسے کلام میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. جب ہمارے اندر اسپرٹ آف فیئر ہوتا ہے، یعنی خدا کے خوف کا اسپرٹ ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم خدا سے ڈرتے ہیں، ہم خدا سے جو ہے سوچتے ہیں کہ خدا ہمارا جو قادر مطلق خدا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی نے ہمیں یہ زندوں کی زمین پر رکھا ہے. ہم اپنی سانس اپنی مرضی سے بھی نہیں لے سکتے، یہ سانس اسی کی مرضی سے ہمارے اندر چل رہی ہے. اور سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے. کہ سب کچھ خدا کے خوف کی روح کی جو ہیں وہ نشانیاں ہیں، کہ ہم اس ہر ایک چیز کو جو ہے ہر بات میں ہم خدا کے نام کو جلال دیں. ہم ہر چیز کو خدا کے نام سے ہم جو ہے منسوب کریں، کیونکہ ہم بھی خدا کے ہیں، اور سب کچھ جو ہماری پوزیشنز ہیں وہ ہماری نہیں ہیں، وہ خدا کی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خدا کی ججمنٹ سے خوف زدہ ہوں، کہ خدا جج ہے اور وہ اپنے کلام کے مطابق جو ہے وہ ججمنٹ کرے گا. تو یہ جو میرے عزیزو یہ جو گفٹس ہیں، روح القدس کے جو گفٹس ہیں یہاں پہ دیے گئے ہیں، یہ 7 ہیں. اور ان سارے گفٹس جو خدا میں یسوع مسیح کے ساتھ تھے وہ روح القدس کے وسیلہ سے آتے ہیں. اور خدا میں یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے زمین پر آئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنی بادشاہت کو قائم کیا. بے شک دنیا کو اس بات کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اپنی بادشاہت کو قائم کیا، لیکن ہم جن کو اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، کوئی اور نہیں سمجھتا. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اور خدا یسوع مسیح کی بادشاہت کے بارے میں ہے کہ وہ نہ اپنی آنکھوں کے مطابق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، وہ راستی سے جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، راست بازی اور وفاداری کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا. اور آگے جو سب سے بڑی بات آگے لکھا ہے، وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا. زبان کے عصا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آئرن راڈ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے.
खुदा का कलाम जो है उससे वो जमीन को जज करेगा। और जमीन को मारेगा मतलब ये नहीं है कि पूरी जमीन को वो मार देगा। मैंने आपको बताया कि जमीन में वो लोग शामिल हैं या वो हिस्सा शामिल है जो खुदा का नहीं है। जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा की बादशाह जहां पे कायम है, और जिन फैमिलीज में, जिन घरों में और जिन चर्चेज में खुदा की बादशाहत है, वो नहीं मरेंगे। जमीन जो है वो हिस्सा मरेगा जो शरीरों का हिस्सा है। जैसे कि आगे लिखा है कि वो अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। जमीन का मतलब ये समझ लें कि शरीर है, कि वो शरीर को फना कर डालेगा। किससे? अपने लबों के दम से। और हम सब जानते हैं कि खुदा का कलाम खुदा के मुंह की बातें और खुदा के सांस हैं। तो जब उसके मुंह का दम है, इसका मतलब है कि वो अपने कलाम से जो है वो शरीरों को फना करेगा। और उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी, और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। और ये खुदा यीशु मसीह की बादशाहत के बारे में, बेशक ये जो है वो विजिबल बादशाहत है या इनविजिबल बादशाहत है, दोनों ही एक जैसी हैं। और इसके बाद अगर हम देखें सबसे लास्ट में 10 आयत में लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे, और जो लोगों के लिए एक निशान और उसकी आरामगाह जलाली होगी। तो मेरे अजीजों, जो आरामगाह, जिस आराम में हमने दाखिल होना है, ये उसी आरामगाह की बात है। जिस पनाह में, जिस नए यरूशलेम में हमने दाखिल होना है, जिस न्यू सिटी में हमने दाखिल होना है, ये वही आरामगाह है जो खुदा के जलाल से रोशन होगी, खुदा के नूर से रोशन होगी। ना सूरज की जरूरत होगी, ना चांद की जरूरत होगी। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। आइए हम इस खूबसूरत काम के लिए दुआ करें कि शुक्रगुजारी